ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، کچھ پرابلمس ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہمیں ظاہری قرائن جو نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کہیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بہو کو لائحمل مل جاتا ہے کہ بھائی ساس سے کیسے نمٹنا ہے، ساس کی بھی کچھ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ اپنے حساب سے پلاننگ کر لیتی ہے کہ بھائی اب بہو کو کس طرح زیر کرنا ہے، تو اس طرح گھر کے اندر وہ سکون والی فضا قائم ہی نہیں ہوتی۔ تو میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جب حضور کی سیرت طیبہ ہے، اور وہ سیرت طیبہ کہ جو زندگی کے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، ہر انداز سے رہنمائی کرتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے فقدان کہاں نظر آتا ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، یا اس کی امپلیمنٹ نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ جن سے سنتے ہیں نا، جن کو یہ اسکالر سمجھتے ہیں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کا مذہبی حلیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جس سے دین لے رہے ہو دیکھو تو صحیح بھی اس اہل ہے کہ میں اس سے دین لے لوں۔ آج بد عملی پھیلی کیوں ہے؟ یہ جو ایسے اسکالر ہوتے ہیں انہوں نے کہہ دیا پردے کی ضرورت دل کا پردہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ قرآن و حدیث کا جملہ ہی نہیں ہے، یہ تو جہالت کی منڈی کا سب سے بلند جو ان کا ایک وار ہے وہ سودا ہے، اس کا تعلق ہی دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جن لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں، بالکل یہ سوری، آئی ایم ویری سوری، یہاں پر نہیں ہوگا۔ یہاں پر تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کو نہیں پڑھتے، جن بزرگان دین نے یہ ساری سیرت پاک کو پڑھ کر عملی صورت میں، جس کو ہم مجسمہ سیرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے سیرت کو اپنایا، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ ان میں دیکھیں جب بندہ سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے، کوئی غوث بنتا ہے، کوئی داتا بنتا ہے، کوئی بابا فرید بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری بات ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اس معاملے کے اعتبار سے نہیں پڑھتے۔ اچھا، تیسری بات جو ہے، ہمیں آج کل شوق چڑھا ہوا ہے جدت کا، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے سنت کا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہمیں شوق ہے جدت کا، کہا گیا ہے سنت کا۔ جدت ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ کل جدید لذیذ، اس کے کافی لفظ آپ نے انتخاب کیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جدت کو دیکھنے کے لیے مغرب کو دیکھتے ہیں۔ میری مغرب سے مراد سمت مغرب نہیں، بلکہ ممالک مغرب، ٹھیک ہے، اقوام مغرب، وہ جو ان کا رویہ ہے، جو طور طریقے ہیں، جو ان کی زندگی ہے۔ تو میں یہاں ایک اشارہ دے دوں، دیکھو وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، وہاں بھی دین کا خبر، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جس کمیونٹی کو تم فالو کر رہے ہو نا جی، اس کو مغرب کہتے ہیں۔ تو مغرب کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، اگر ان کو فالو کرو گے ڈوب جاؤ گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی صبح صادق کے وقت تھا، اس کی لاجک ہی یہ تھی کہ رات گئی، ظلم گیا، اندھیرا گیا، اب تو نور والا آ گیا ہے اور نور لے کر آ گیا ہے۔ تو ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، یہ جدت ادھر نہیں جانی چاہیے، بلکہ ہمیں سنت کا حکم ہے۔ لوگوں کا قصور یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی تیز ہواؤں کو دیکھتے ہیں، کدھر کو چل رہی ہیں، یہ ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امام غزالی جیسے نا بڑے بڑے صوفیاء نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسانوں کے موٹے موٹے تین طبقے ہوتے ہیں۔ ایک انسانوں کا طبقہ وہ ہے جو زندگی جب بسر کرتا ہے نا، تو وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرے گا۔ تیسرا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ فرمایا پہلا بھی مردود ہے، دوسرا بھی مردود ہے۔ جو اپنی چاہت کے مطابق کرے وہ بھی مردود، جو لوگوں کی چاہت کے مطابق کرے وہ بھی مردود۔ محمود و مطلوب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کیا کہنے ہیں علامہ صاحب۔ تو یہ صوفیاء نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے، اور حقائق بھی یہ ہیں جو میں نے سادہ لہجے میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو جب تک حضور کی سیرت کا پہلو ہم نہیں پڑھیں گے، گھروں میں اپلائی نہیں کریں گے، اپنے کالجز اور سکولوں کے اندر اس کو بطور مضمون شامل نہیں کریں گے، اور سکھانے والے لوگ سر سے لے کر پاؤں تک جب تک دینی نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم حضور کی سیرت کو نہ صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنے اپنے دائرے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دائروں کا حکم نہیں ہے، جدت کا حکم نہیں ہے، حضور کی سنت کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنت تو ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ چونکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے، تو اب ہمیں عمل کرنے والا بننا ہے۔ اور سیدھی بات ہے بھائی، عمل تب ہی ہوگا کہ جب علم ہوگا نا۔ اگر اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت مبارکہ ہے کیا،
کس معاملے میں کون سا انداز ہمارے نبی کی سنت ہے، تب تک آپ عمل نہیں کر پائیں گے. تو علم بھی حاصل کرنا ہے اور عمل والوں میں بھی رہنا ہے تاکہ عمل کا جذبہ بھی ملے. کیونکہ جب تک ماحول نہیں ملتا نا، علم ہوتا ہے بعض اوقات لیکن ماحول ایسا نہیں ہے. ایک بندہ حافظ قرآن بن گیا لیکن گیدرنگ ایسی اختیار کر لی کہ وہاں کوئی اس طرح کا سین ہی نہیں ہے، کبھی کوئی قرآن کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھی نہیں جاتی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اب اس کی زندگی کے 8-10 سال بھی گزر کے پتہ ہی نہیں ہے حافظ صاحب کو، اس کو خود بھی یاد نہیں ہے میں حافظ صاحب ہوں. تو اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد وہ ماحول بھی ملنا ضروری ہے جس کے بعد بندہ اس علم پر عمل کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا علم سیکھنے والا بنائے اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے.